ایک غیر مسلم کی بیٹی نے روزہ رکھا، درخت خود بخود زمین سے اگ آیا اور دودھ کی ندی ہو گئی جاری، اور کس طرح سے دودھ سے کیا سب نے افطار۔ ایک نیا انوکھا واقعہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا تو آپ نے برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ کسی جگہ ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہا کرتا تھا کہ ہر چیز انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا تھا کہ یہ دنیا بھی خود بخود بن گئی ہے۔ اس کی بیٹی سوال کرتی تو ہم کیسے اس دنیا میں آئے، یعنی کہ کیا خود ہی پیدا ہو گئے؟ اس نے کہا کوئی تو بنانے والا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا نہیں، ہمیں کوئی بنانے والا نہیں، ہمارا کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، ہمارے ماں باپ تھے جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، یعنی انسان ہی انسان کو لانے کی وجہ بنا۔ وہ روز اپنی بیٹی کو یہی سبق پڑھایا کرتا تھا اور اس نے اس جگہ کے رہنے والوں کو بھی یہی بات بتائی تھی، اس لیے وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم انسان ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ لوگ لکڑی کاٹنے کے لیے پاس کے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ کام سکھا دیا تھا تو وہ لڑکی اکیلے اس جنگل میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ وہ جنگل کے آگے بھی جا کر دیکھے کہ وہ دنیا کیا ہے۔ وہ یوں ہی چلتی جا رہی تھی کہ اسے ایک بستی نظر آئی کہ جہاں پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ روشنی دیکھ کر وہ خود بخود اس بستی کے اندر چلی گئی۔ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر سب بہت مسکرا رہے تھے اور خوش تھے۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ سب کے ہاتھوں میں کھانوں کے برتن تھے۔ ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر کھانا رکھے ہوئے تھے۔ پھر سب دسترخوان پر بیٹھ گئے، سب نے دعا پڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ ایک عورت نے اس لڑکی کو دیکھا تو کہا ادھر آؤ بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ افطاری کر لو۔ تو سمجھ میں نہیں آئی تھی اس لڑکی کو، لیکن اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب اٹھے اور ایک مرد کے پیچھے کھڑے ہو کر سب نماز پڑھنے لگے۔ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ان سب کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہی عورت اس کے پاس آئی اور کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی یہاں سے کچھ دور ایک بستی ہے، وہاں پر رہتی ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آئی تھی تو آپ کی بستی میں اتنی روشنی دیکھی پھر یہاں آ گئی۔ اس عورت نے کہا تو تو نے بہت اچھا کیا۔ تم جانتی ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس لڑکی کو کیا پتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے رمضان؟ عورت کہنے لگی رمضان کا مہینہ بہت برکتوں والا ہوتا ہے، اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، یعنی ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی تم نے جو کھانا کھایا تھا اس کھانے کو افطار کہتے ہیں۔ اور وہ اس کے اچھے رویے اور اخلاق سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے کہا جو بھی ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے پاس آ کر۔ عورت کہنے لگی تم ہمارے پاس جب چاہے آ سکتی ہو۔ اس عورت سے مل کر وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ آج اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ جو دیکھ کر آئی تھی اس نے آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں تو تھی ہی نہیں۔ اس عورت کی شکل میں اسے ایک ممتا نظر آئی تو اپنے باپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس کا باپ اسے بہت مارے گا اور کہے گا تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی، کیا کر کے آئی ہو؟ اب اس کا دل روز کرنے لگا کہ وہ اس گاؤں میں جائے۔ وہ جنگل میں جانے کے بہانے اس گاؤں میں چلی جاتی اور ان کے ساتھ افطار کرتی۔ ایک دن اس عورت نے کہا تم کو پتہ ہے ہم سحری بھی کرتے ہیں اور یہ سحری سورج نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اس دن اس سے باتیں سن کر اس کا دل جھکنے لگا۔ ایک رب کے حضور ابھی پتہ نہیں تھا کہ رب کون ہے، خدا کون ہے، کیونکہ باپ نے تو پہچان بھلا ہی دی تھی۔ ایک دن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ میں بستی میں چلی جاتی ہوں، جب میرا باپ پوچھے گا تو میں اسے بتا دوں گی کہ لکڑیاں کاٹنے گئی تھی۔ وہ جنگل سے ہوتی ہوئی اس بستی میں آئی تو وہاں پر کوئی بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔
جو ان سب لوگوں کو کوئی کتاب پڑھا رہے تھے وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان بزرگ کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دراصل وہ اللہ والے تھے جو اس گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ ان کی شخصیت میں کچھ ایسی خاص بات تھی کہ اس پر ایک سحر سا طاری ہونے لگا، یعنی ایک جادو چھا گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ آپ کی باتیں سننے لگی۔ آپ کی باتوں سے اس کا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھے، اور پھر ایک دم اس کو جھٹکا لگا کہ میں نے تو اپنے باپ کو بتایا ہی نہیں، وہ بہت ناراض ہوگا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ اللہ والے نے آواز دی، بیٹی ٹھہرو، تم کہاں سے آئی ہو؟ اس عورت نے جس نے اس کو پہلے دیکھا تھا کہا، اللہ والے یہ بچی ہمارے پاس آتی ہے، 2-3 دن سے آ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرے بابا کو نہیں پتہ ہے، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے مجھ سے سحری کی بھی بات کی تھی، اور وہ صبح روشنی نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے، رات میں کی جاتی ہے۔ میں رات میں وہاں جاؤں لیکن میرا باپ مجھے بہت ڈانٹے گا۔ ارے جب وہ سو جائے گا تو میں چپکے سے اس گاؤں میں چلی جاؤں گی۔ اس کا دل بہت مچلنے لگا۔ باپ کے سونے کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلی جب اسے کچھ ڈر نہیں لگ رہا تھا، جبکہ جنگل بہت گھنا اور خطرناک تھا۔ درندے بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن اسے کوئی بھی خوف نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اسے راستہ دکھا رہا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ اس گاؤں میں پہنچ گئی۔ وہاں سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ سحری کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ اللہ والے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھ کر اللہ والے مسکرائے اور کہا، تم کیا گئی تھی؟ کیا تم ہمارے ساتھ روزہ رکھنے آئی ہو؟ اس نے کہا، روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے کہا، روزہ جسم کی پاکی ہے، یعنی ہم روزہ رکھ کر اپنے جسم کو تمام برائیوں سے بچاتے ہیں، وہ برائیاں جو ہمیں برباد بھی کر سکتی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ مہینہ ہے رمضان کریم کہا جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ ہمیں وہ انعام دیتا ہے جو کبھی کسی کو نہیں ملا۔ نے کہا، اللہ کون ہے؟ میرا باپ کہتا ہے ہمارا کوئی خدا نہیں، ہم سب یوں ہی بنے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ ہمارا باپ نہیں، وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے۔ اور توجہ سے میری بات سنو کہ تمہارا خدا ایک ہے، وہ خدا جو میرا بھی ہے اور ہم سب کا بھی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ بڑے پیار سے آپ کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت صبح سحری کا اعلان کیا تو وہ اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرنے لگی۔ اس کو آپ کی صحبت میں اتنا اچھا لگ رہا تھا، وہ وہاں سے اٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سحری کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا، کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کیونکہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بولی، جی ہاں، میں تو خود پریشان تھی کہ میرا کوئی مذہب نہیں، میرا کوئی خدا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود کو بنا لیا۔ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں، آپ کے چہروں پر کتنا سکون، کتنا اطمینان ہے، مجھے اس بات نے بہت خوش کیا ہے۔ اللہ والے نے کہا، تو پھر کلمہ پڑھو گی؟ جی ہاں، میں دل و جان سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نے اس سے کلمہ شہادت پڑھا دیا، وہ مسلمان ہوگی۔ اس نے روزہ رکھ لیا، اس کے ساتھ پہلی بار زندگی میں نماز پڑھی، اس کے دل کو بہت قرار آیا۔ پھر اس نے اللہ والے سے قرآن پاک پڑھا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کا باپ ابھی تک سو رہا تھا۔ کچھ دن تو اس کے باپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ وہ تو بس چپ چاپ روزہ رکھ لیتی، جب باپ گھر پر نہیں ہوتا تو وہ بستی میں چلی جاتی، قرآن پاک پڑھتی۔ اس طرح اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دی اور اس کے دل کو چین و سکون مل رہا تھا۔ جب اس کا باپ کام سے واپس آتا تو کھانے کے لیے اسے بلاتا، اور کچھ دنوں سے وہ کھانے کے لیے اسے بلا رہا تھا تو وہ کہتی، مجھے بھوک نہیں، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ روزے سے ہوتی تھی تو اور کیا کہتی، جھوٹ ہی تو بولنا پڑ رہا تھا۔ ایک دن، 2 دن اور 3 دن، اسی طرح بہت سارے دن گزرتے گئے۔
تو اس نے بیٹی سے پوچھا کہیں بیمار تو نہیں ہو، تم کھانا کیوں نہیں کھاتی ہو؟ اس نے کہا آپ کے آنے سے پہلے کھا لیتی ہوں۔ پہلے تو باپ کا انتظار کرتی تھی اور اب باپ کے آنے سے پہلے کھانا کھا لیتی ہو۔ اس کو کچھ عجیب تو لگا مگر وہ چپ رہا اور سحری کرتی اور روزہ کھولتی تھی۔ باپ کو یہ بات معلوم نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب باپ گھر پر نہ ہوتا تو قرآن پاک پڑھتی اور اللہ والے نے اسے جو دیا تھا اس کو پڑھتی رہتی۔ اس کے پاس کوئی نہ ہوتا تو مسلمانوں کی بستی میں چلی جاتی۔ ایک دن اس کے باپ کے کسی ساتھی نے اس کو جنگل سے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگا تو اللہ والے کی بستی کے اندر جا رہی تھی۔ خدا کو نہ ماننے والے اس بستی میں کیوں جا رہی تھی؟ آدمی نے اس کے باپ سے شکایت کر دی اور کہا تمہاری بیٹی جنگل سے گزر کر مسلمانوں کی بستی کی طرف جاتی دیکھی ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ باپ جو بیٹی سے پہلے ہی سوال کر رہا تھا جس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہی تھی، ایک دن وہ باہر سے آیا اور کہا بیٹی میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤ۔ وہ اس کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لائی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا بٹھا لیا اور کہا یہ لو میرے ہاتھ سے شربت پیو، کتنے دنوں سے ٹھیک طرح سے کھا پی نہیں رہی ہو۔ وہ انکار کرنے لگی تو باپ نے زبردستی کی اور کہا شربت پیو میرے ہاتھ سے، اس کا تو روزہ تھا، وہ کیسے وہ شربت پی سکتی تھی؟ لڑکی بولی نہیں پی سکتی۔ باپ نے پوچھا کیوں؟ وہ اس کو ڈانٹنے لگا اور پھر اس پر ہاتھ اٹھا دیا کہ مجھ سے چھپ کر ان مسلمانوں کی بستی میں جاتی ہے، کیا پٹی پڑھائی ہے ان لوگوں نے؟ تو اس نے کہا وہ لوگ کوئی پٹی نہیں پڑھا رہے بلکہ انہوں نے مجھے سیدھا سچا راستہ دکھایا ہے، مجھے بتایا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی اپنے آپ نہیں بنی، نہ ہی ہم نے خود کو پیدا کیا ہے بلکہ کوئی خدا ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ اس غیر مسلم کو مسلم بیٹی کی بات پر بہت غصہ آیا تو کسی بے مطلب کی بات کرتی ہے، تیرے دماغ میں زہر بھر دیا ہے ان لوگوں نے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی، نہ جانے کیا کر کے بیٹھی ہے، سب سے پہلے یہ شربت پی۔ پھر وہ لڑکی رونے لگی، نہیں پی سکتی، روزہ ہے میرا، رمضان کا مہینہ ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتی، مارنا ہے تو مجھے جان سے مار دو لیکن میں روزہ نہیں توڑوں گی، کسی حال میں بھی نہیں۔ تو وہ چیخا، اس نے کہا تم مسلمان تو نہیں ہوگی؟ ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس کا پارا دماغ چڑھ گیا، اس نے ایک عورت کو بلایا اور کہا اس کو نہلاؤ، یہ تو ہمارے دشمنوں کے کھانے کھا کر آئی ہے۔ وہ منع کرتی رہ گئی لیکن اس کا روزہ توڑوا دیا گیا۔ وہ بہت روئی، بہت چیخی، بہت چلائی لیکن کسی نے اس کی آواز نہ سنی اور وہ ہاتھ آگے جوڑتی رہی اور کہا ایسا نہ کرو، میں نے دل سے اس مذہب کو اپنایا ہے، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی، اسے غسل دے دیا گیا جیسے وہ ناپاک ہو، اس کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ وہ تو دل سے مسلمان ہوئی تھی، چاہے اس کا باپ گلا ہی کیوں نہ گھونٹ دیتا، وہ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، جان بوجھ کر وہ ایسا کر رہا تھا تاکہ وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر وہ ارادے کی پکی تھی، بغیر سحری کا روزہ رکھتی، نماز پڑھتی، جو قرآن پاک اسے سکھایا گیا تھا وہ صورتیں دہراتی رہتی، دل سے دعا کرتی، اے رب ذوالجلال، اے اللہ پاک تو میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے، میں تجھے مانتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں مان سکتی، چاہے تیری راہ میں قربان کیوں نہ ہونا پڑے۔ اب اتنے دنوں سے اللہ والے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، وہ نہیں آ رہی تھی، اب جان گئے تھے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، تو آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ وہ جو لڑکی یہاں پر آتی تھی وہ کافی دنوں سے یہاں پر نہیں آ رہی۔ جی حضرت میں بھی دیکھتی ہوں کہ نہ سحری میں آتی ہے نہ افطاری میں، جبکہ ہم کو تو اس کی عادت سی ہو گئی ہے، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اللہ والے نے کہا پتہ تو لگانا پڑے گا کہ بچی کسی بڑی مشکل میں تو نہیں ہے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ پاک مجھے اس کا حال بتا دے۔ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ آپ کو نظر آیا کہ وہ ایک اندھیری کوٹھری میں بند ہے جہاں کوئی روشنی نہیں، بھوکی پیاسی روزہ رکھا ہے، اس نے نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے اور نہ ہی اسے دیا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ یہ تو سچی مومنہ کی نشانی ہے۔ آپ بستی والوں کے پاس آئے اور کہا اس بچی کو بہت بری سزا دی جا رہی ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ والے نے کچھ بہادر لوگوں کو جن میں عورتیں بھی شامل تھیں اپنے ساتھ لیا اور اس لڑکی
کی بستی میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب روزے داروں کا قافلہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے گاؤں پہنچ گیا۔ اس لڑکی کے باپ نے جب اتنے سارے لوگوں کو اپنے گاؤں میں آتا دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، حملہ کرو۔ اللہ والے نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم یہاں پر لڑنے نہیں آئے ہیں۔ روزے کی حالت میں جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم بحث بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان بھی نہیں پکڑیں گے بلکہ سمجھائیں گے کون غلط ہے۔ اس لڑکی کا باپ تکبر سے کہنے لگا، غلط تو تم لوگ ہو، تم لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس کو تم نے کلمہ پڑھانے کی جرات کیسے کی؟ اللہ والے نے کہا، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ واحد لا شریک نے اس کو مسلمان کیا، ورنہ یہ تو کسی کے بس کی بات بھی نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور سچے دل سے مسلمان ہو کر نماز روزے کی پابندی بھی کرے۔ تمہاری بیٹی ایک نیک لڑکی ہے، تمہاری خوش نصیبی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں کہا کہ خدا ہے، بلکہ تم نے اس کو بتایا خدا ہے جس نے ہم کو بنایا۔ اللہ والے نے کہا، ہاں تو میں نے سچ کہا۔ لڑکی کا باپ کہنے لگا، تم نے میری بیٹی کا دماغ بدل دیا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اللہ والے نے کہا، کیوں تم خود سے اس دنیا میں آ گئے؟ تمہارا کوئی ماں باپ نہیں ہے، ان کے کوئی ماں باپ نہیں تھی۔ جب کوئی اپنے ماں باپ کے ذریعے ہی اس دنیا میں آ سکتا ہے تو سوچو جس نے ذریعہ بنایا ہے وہ کون ہوگا؟ کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ وہ کون ہوگا؟ کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا اپنے ساتھیوں سے کسی انسان یا جانور کو پیدا کر سکتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ انسانی ہاتھ کا کمال ہے؟ وہ آدمی غصے سے بولا، ہاں، انسان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پہاڑوں کو بھی اکھیڑ سکتا ہے۔ اللہ والے نے کہا، اگر ایسا ہے تو چلو میرے سامنے ایسا کر کے دکھاؤ کہ میں مان جاؤں۔ چلو ایک درخت زمین سے اگا کر دکھاؤ، میں مان لوں گا تم خود ہی اس دنیا میں آ گئے اور تمہیں کسی خالق یعنی خدا نے نہیں بنایا۔ معاذ اللہ۔ کہنے لگا، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ میں کسی درخت کو زمین سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ تم خود تو کہہ رہے تھے انسان بہت طاقتور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو چلو نا ایک پودا ہی پیدا کر کے دکھا دو۔ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ اللہ والے نے کہا، کس سوچ میں گم ہو گیا میرے دوست؟ تم سوچ رہے ہو نا کہ میں بیج لگاؤں گا زمین میں، اس بیج کو اکھاڑوں گا، پھر وہ سارا عمل کروں گا جس سے کوئی پودا بنتا ہے، پھر پودے کے بعد وہ درخت بنتا ہے جس پر پھل لگتے ہیں، تو یہ تو کافی دنوں کے بعد ہوگا۔ تم نے کیا مجھے کیا کہا؟ اپنی بیٹی کو تم نے کیا تعلیم دی؟ ہم سب خود ہی دنیا میں آ گئے، یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی خالق و مالک نہیں۔ اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر نکالو، آج دیکھتے ہیں تم سچے ہو یا ہمارا قرآن پاک۔ اللہ والے کے کہنے پر اس نے اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر نکلوا دیا۔ وہ لڑکی بہت بری حالت میں تھی، اس کا روزہ تھا۔ اللہ والے نے اس پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کیا تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوگی۔ اللہ والے نے کہا، تمہاری بیٹی ابھی کچھ دنوں پہلے مسلمان ہوئی ہے، تم نے اس کا 3 دن سے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کی تم اللہ سے محبت دیکھو کہ بغیر سحری کا روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، اس نے 3 دن کا روزہ بغیر کھائے پیے رکھا۔ اللہ سے محبت کا یہ عالم۔ اس لڑکی سے پوچھو، تم نے کو مارنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ چلو بیٹی، اپنے باپ کو بتاؤ وہ کون ہے جس نے مجھے تم سب کو پیدا کیا اور اسے کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اسے کوئی نہیں بنا سکتا، یہ دنیا خود سے وجود میں نہیں آئی۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، چاہے تم ساری دلیل سارے ثبوت دے دو۔ انسان کو دنیا میں لانے کا ایک راستہ بنتا ہے جسے ہمارے ماں باپ اور ان کے بغیر کوئی بھی بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا، اور یہ کام کسی خدا کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ معاذ اللہ۔ اللہ والے نے گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ بھی اس بات کو مانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، اس بات کو مانتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، چلو کہتے ہو کہ یہ کام کسی خدا کا نہیں، سب کچھ صرف انسان کا ہے، سب کچھ صرف انسان کے بس میں ہے، انسان کے سب غلام ہیں، چاہے جانور ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے وہ پیڑ پودے کیوں نہ ہو۔ اللہ والے نے کہا، تو ایک پیڑ پر ایک ننھا سا پودا تو زمین سے نہیں نکال سکا، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ اب تو جاننا چاہتا ہے خدا کون ہے؟ آپ نے دعا کی، اے رب رحمان، اے رب کائنات، تجھے اس
اس عظیم مقدس مہینے کا واسطہ کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں، تو بتا دے خدا تو ہے، خدا ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ سب کچھ تو نے ہی بنایا ہے۔ تو چاہے تو ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اب جو کچھ اس بستی میں انہوں نے نہیں دیکھا وہ تو ان کو کر کے دکھا دے، ان اندھوں کی آنکھیں کھول دے۔ آپ نے دعا کی تھی، زمین ہلنا شروع ہوگی اور ایک بڑے قد کا درخت زمین سے باہر نکل آیا، نہ کوئی بیج نہ کوئی پانی، وہ درخت سب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اللہ والے نے کہا، کیا دیکھتے ہو تم، کس نے کیا ہے یہ کام؟ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کہا، اگر تمہارا اللہ اس درخت کو زمین کے اندر سے نکال سکتا ہے تو چلو اس درخت سے کہو کہ یہ دودھ دے کر دکھائے۔ دودھ تو جانور دیتے ہیں، بکریاں دیتی ہیں، گائیں دیتی ہیں، یہ درخت تو دودھ دے ہی نہیں سکتا۔ تمہارا رب اگر اتنا بڑا قادر ہے تو اس سے کہو کہ اس درخت سے دودھ کی ندی بہا کر دکھا دے تو میں مان لوں گا۔ اللہ کو کسی کو ثبوت دینے کی حاجت نہیں، بلکہ ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کو حکم نہیں دیتے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا، اے بوڑھے انسان، درخت تو تم نے اگا کر دکھایا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں وہ کام کر کے دکھاؤ جو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کو جس کام پر لگایا ہے وہ اس کا کام ہے۔ اس درخت سے دودھ نکال کر تجھے کیا ثبوت چاہیے؟ تم بات کو ٹال رہے ہو، تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے چلو یہاں سے، جس کی عبادت کرنی ہے کرو۔ میری بیٹی تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرے گی۔ اس کی بیٹی کے اندر ہمت آ گئی، اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس خدا کو مانا ہے، میں تمہارے پر اپنا مذہب نہیں بدلوں گی۔ اس کے باپ نے کہا، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا، تم نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ لڑکی نے کہا، تم نے مجھے پیدا نہیں کیا، تم صرف ذریعہ ہو، بنانے والا تو وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔ اے انسان، تو نے میری بیٹی کو میرے خلاف کر کے اچھا نہیں کیا۔ اللہ والے نے کہا، ہمارا مذہب کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کریں، لیکن تو نے اس کے رب کو للکارا ہے۔ اپنے رب کی شان میں گستاخی تو ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ چل، اگر تیری یہی خواہش ہے تو دیکھنا چاہتا ہے اس اللہ کی طاقت، تو اے اللہ اس بے دین کو دین والا بنانے کے لیے اس درخت سے دودھ کی ندی جاری کر دے۔ وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بھلا ایک درخت سے دودھ کیسے نکلے گا؟ وہ تو جانور دیتے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن اللہ والے کی زبانی جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دی۔ دودھ بہتا جا رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا، بستی والوں، اپنے پیالے لے کر آؤ اور اس درخت سے دودھ بھرتے جاؤ، تم کو ایسا دودھ کہیں نہیں ملے گا۔ اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، پوری بستی والوں کے دودھ کے برتن بھر گئے، لیکن وہ دودھ نہیں رکا۔ اس وقت اللہ والے نے کہا، چلو افطاری کا وقت ہو گیا ہے، میری بستی والوں، تم سب بھی دودھ کے برتن بھر لو۔ اس لڑکی نے سب کو برتن لا کر دیے، سب نے دودھ سے برتنوں کو بھر لیا۔ پھر اللہ والے نے دعا مانگی، افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے اذان دی، جیسے جیسے ہی اذان دی سب نے روزہ افطار کیا۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے دودھ سے روزہ افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا، چلو نماز پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد آپ نے امامت کی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بستی والے تو بس آپ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کیا ہم نے دیکھ لیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، کبھی ہم نے سوچا نہیں ایسا ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ والے نے کہا، تو اب کیا کہتے ہو تم لوگ؟ کیا تم لوگ کلمہ پڑھنا چاہو گے، ایک خدا کو مانو گے، یا اب بھی اپنی وہی زندگی گزارو گے، اکڑ کر، اندھیرے میں رہ کر؟ لڑکی کے باپ نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں ہی ان سب کو بھٹکانے والا ہوں۔ جب میرے علم میں نہیں تھا تو میں ان کو کیا علم بانٹتا؟ آج مجھے آپ نے روشنی دکھا دی، مجھے یقین ہو گیا اللہ ہے جو سب کو
پیدا کرتا ہے۔ میں اس بات پر گھمنڈ کرتا تھا کہ ایک انسان کو بہت طاقت ملی ہے اور اس کے بس میں سب کچھ ہے اور یہ طاقت خود اس کی اپنی وجہ سے ہے، پر ایسا نہیں۔ انسان کو بنانے والا تو وہ ایک ہی رب ہے جس کو آپ نے مانا اور جس کو میری بیٹی نے مانا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ والے نے ان سب بستی والوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس طرح ایک لڑکی کی وجہ سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس سٹوری سے متعلق آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریے گا۔ شکریہ۔